سب سے پہلے تو میلاد النبی کیا ہے؟ یہ لفظ میلاد کو نیا نہیں ہے، جامع ترمذی کے اندر باب ما جاء فی میلاد النبی کا چیپٹر ہے۔ تو لفظ میلاد وہاں سے اٹھا کے اس کو ترجمہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، اور نبی میلاد النبی نبی کی پیدائش، اور جشن میلاد النبی، اب نبی کی پیدائش کے اوپر تو کوئی اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے، بلکہ بعض تو جشن کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے بعض طریقوں سے ان کو اختلاف ہے۔ جیسا کہ دیوبندی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم میلاد النبی قائل ہیں، مگر جو جشن منانے کے جو طریقہ کار ہیں ہمارے الگ ہیں، ہم سیرت نبی کانفرنس کرواتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، ہم اس طریقے سے میلاد نہیں مناتے، یعنی جلوس نہیں نکالتے اور نعرہ بازی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں تو وہ ساری ہماری گفتگو میں آ جائیں گی، ان کی شرعی حیثیت ساری آئے گی۔ اور شرعی حیثیت سے مراد کسی مولوی، کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ شرعی حیثیت قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، ان چار چیزوں سے اخذ شدہ چیز ہوتی ہے۔ اور یقیناً جب میں شرعی حیثیت کا نام لے رہا ہوں تو وہ چار چیزوں سے اخذ کروں گا کوئی چیز، اور وہ بھی اپنی نہیں ہوگی بلکہ متقدمین علماء کی ہوگی، جن کا انشاءاللہ نام لوں گا تو جو مسلمان خود کو کہنے والا شخص ہے ان حضرات کے سامنے نگاہ اور گردن کو جھکا لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو ان علماء کے سامنے گردن نہیں جھکائے گا پھر وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرے، ٹھیک ہے۔ حضور کی پیدا ہونے کی خوشی، اب خوشی صرف یہ نہیں کہ جو حضور دنیا میں تشریف فرما ہوئی ہے تو پیدا ہوئی ہے تو خوشی ہوئی، بلکہ آمد مصطفیٰ کا ذکر پہلی امتوں کے اندر بھی ہوتا رہا اور لوگ اس پہ خوش بھی ہوتے رہے، اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور اللہ دعائیں قبول بھی کرتا رہا۔ ایک طویل بحث ہے، اگر میں حضور کے پیدا ہونے سے قبل کا جو موضوع ہے اس کو بیان کروں کہ کفار اور اہل کتاب وہ کس طریقے سے حضور کی آمد کے اوپر ان کا ذکر کر کے، ان کا ذکر میلاد کر کے، ان کی آمد کا ذکر کر کے خوش ہوتے تھے، اور کس طریقے سے وہ جشن مناتے تھے۔ اب چونکہ اس پہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ تمہارے لیے حجت نہیں رہا، لیکن اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پہ ہے، میں دو مقامات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، دونوں پہ میری گفتگو ہو چکی ہے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران کے اندر ہے، اللہ شاہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اور محفل منعقد کی تو محفل جو ہے وہ انبیاء کے اندر خطاب ہوا شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا، اور اللہ نے خطاب خود فرمایا یہ اس موضوع پر، اور اللہ نے یہ خطاب فرما کر کے انبیاء کے ساتھ مشروط وعدہ بھی کیا، شرط لگائی، شرط کی، طے کی انبیاء کے ساتھ۔ تو اس پہ میرا آلریڈی کلپ آ چکا ہے 30 منٹ کا، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ لہٰذا اس آیات کے اندر آمد مصطفیٰ کا ذکر اور مجلس مصطفیٰ جو خدا نے خود منعقد کی اور اللہ تبارک تعالیٰ خود خطاب فرمانے والا تھا، اس موضوع سے جشن میلاد النبی کی محفل یا آمد مصطفیٰ کی ذکر مصطفیٰ کی محفل کروانا، یہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو اس ایک روح سے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بے شک یہ بھی سنت اللہ کے جو ہے نا یہ مانی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک میں بات کرنا چاہوں گا غیر مقلدین اور دیگر حضرات کے لیے۔ آج کل ایک ٹرینڈ ہے، اور ٹرینڈ یہ ہے کہ قرآن و حدیث خود پڑھو اور خود سمجھو۔ تو میں کہتا ہوں جی بسم اللہ، آپ اسی قانون کو لے لیں۔ اب قرآن اور حدیث کو جب ہم نے خود سمجھنا اور خود لینا ہے تو قرآن کا ظاہری مفہوم لیا جائے گا، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا اور اسی پہ عقیدہ بنانا ہوگا۔ تو قرآن کی ظاہری آیت سے کیا مفہوم نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کئی ایک حدیث پہ پیش کروں گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنا چاہیے، تو ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن اور حدیث کا ڈائریکٹ مفہوم بھی لیں گے تو آپ کو یہ موضوعات سارے سمجھ آئیں گے۔ کوئی استدلال کے لیے آپ کو امام شافعی کا رسالہ نہیں پڑھنا پڑے گا، کتاب اور رسالہ نہیں پڑھنا پڑے گی، اور دیگر فقہاء کی کتابیں بھی آپ کو نہیں پڑھنی پڑے گی، اور حدیث سے استدلال کے لیے آپ کو ابن حجر کی کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ لہذا آپ ڈائریکٹ جب حدیث کا مفہوم لیں گے تو آج میں وہی حدیث اور قرآن کی آیات پیش کروں گا جن کا آپ ڈائریکٹ مفہوم لیں، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات کروں گا، آگے وضاحت کے ساتھ آئے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت کے مفہوم تو یہ ہے مگر صحابہ کا اس پہ عمل نہیں،
یہ کیا بات ہوئی یار؟ کئی ایک ایسے اعمال ہیں جو حدیث کے اندر ہیں اور آج ہم کرتے بھی ہیں، صحابی سے وارد ہی نہیں ہے، میں آگے چل کے مثالیں دوں گا. اور کتنے ایسے عمل ہیں جو حدیث کے اندر تو ان کا وجوب کے ساتھ ذکر ہے، صحابہ کا عمل اس میں ملتے ہی نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیا قرآن کی صراحت آیت میں ایک حکم صادر ہو جائے اور اس پر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اس لیے یہ آیت نہیں مانتا چونکہ اس میں صحابی کا عمل نہیں؟ بھائی یہ کس طریقے کا آگے منطق ہے؟ 1400 سال کی تاریخ میں تو کسی کا یقین نہیں رہا کہ اس پر آل بیت و اطہار یا ائمہ محدثین یا تابعین صحابہ کا کوئی عمل ہوگا تبھی، بلکہ یہاں تک علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ صراحت آیت کا حکم لیا جائے تو کوئی یہ اگر کہے کہ قرآن کی آیت پر اللہ کے رسول کا عمل دکھائیں تو یہ ضروری نہیں ہے. میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. اور کئی ایک اعمال ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں، اللہ کے رسول نے کیے. میں پچھلی ایپیسوڈ کے اندر صحابہ کے میلاد کے اوپر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، تو لہٰذا میں ابھی جو میری موضوع ہے میں اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے اس طرف آؤں گا. لہٰذا جب قرآن کی کوئی صراحت آیت مل جائے تو امتی اس پہ عمل کرے گا، نہ کہ یہ کہے گا کہ میں اس آیت پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کہ صحابہ کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو اس طرح تو پھر کئی ایک آیات ہیں جن پہ صحابہ کا عمل آپ کو نہیں ملے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ان پہ عمل نہیں کریں گے آپ. تو یہ میں نے بائی دا وے آگے چل کے دلائل کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ بعض لوگ اس پہ پھر ڈاؤٹ اختیار کر جاتے ہیں. تو میں اسی بات پہ کر دی بات. تو حضور کے پیدا ہونے سے قبل اللہ نے یہ محفل جو ہے نا آمد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سجائی. بلکہ قرآن کریم میں تو ایک اور میں نے پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، تو مجھے پہ کئی لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا، تو جناب میں اس کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کرتا، اتنا ہی کہہ دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی. میں نے اس پہ منطقی گفتگو کر رکھی ہے کہ اللہ کے افعال میں تو کوئی شریک نہیں، لیکن اس فعل کے اندر تو اللہ نے شریک کر رکھا ہے فرشتوں کو بھی. اور پھر اللہ نے فرمایا یصلون علی النبی. یہ یصلون لفظ مضارع ہے، اور لفظ مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک کام ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو اور یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت، اللہ کی ذات قدیم ہے اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ کب سے ہے نہیں معلوم، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی صفات بھی تبھی سے ہیں جب سے اللہ ہے. اور اللہ کب سے ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کی صفات کب سے ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں. اللہ رؤوف رحیم ہے، سب مانتے ہیں اللہ رؤوف رحیم ہے. اور جب سے اللہ ہے تب سے اللہ رؤوف رحیم ہے، یعنی ذات بھی قدیم. میں اس پہ کلام کر چکا ہوں آلریڈی، میں وضاحت سے کلام کرتا ہوں، پھر علماء شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ شرک تو اتنا عام انہوں نے دبا رکھا ہے نا کام کو. تو ذات بھی قدیم، اللہ کب سے ہے نہیں معلوم، تو اللہ کی صفات کب سے ہے نہیں معلوم. تو یصلون اللہ کی صفت ہے. اللہ جب سے ہے یصلون، اللہ درود پڑھ رہا ہے. اور بخاری کے اندر روایت ہے اللہ کس طرح ذکر مصطفیٰ درود پڑھ رہا ہے. کیا اللہ اللہم صلی علی محمد میں پڑھتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ سے اوپر تو کوئی اللہ ہے نہیں جس کو اللہ بولے گا کہ اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا اللہ سے اوپر جب اللہ نہیں تو یہ درود ابراہیمی تو نہیں پڑھے. پھر کون سا اللہ صلوات پڑھتا ہے؟ اللہ صلوات یہ پڑھتا ہے، رفیع بن مرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیگر کتب کے اندر ہے، بخاری کے اندر بھی اس کا ایک ترک موجود ہے کہ اللہ فرشتوں میں مجلس مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس سے جا کر اس میں یہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا درود ہے، صلوات ہے. اسی پہ تمام امت کا اتفاق بھی ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. تو یہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ کیا یصلون کیا ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے کر رہا ہے یصلون. اور یہ صفت اللہ کی جب سے ہے، اللہ کی تب سے یہ صفت ہے، اللہ جب سے ہے کر رہا ہے. اب صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے. مصطفیٰ کریم موصوف، یہ صفت. اللہ ذکر کر رہا ہے، ذکر کے لیے مذکور کا ہونا ضروری. اللہ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے ذکر کر رہا ہے، اور جس کا ذکر کر رہا ہے وہ مذکور ہے. تو مذکور اگر نہ ہو تو ذکر کیسے؟ تو مذکور ہوگا تو ذکر ہوگا. اللہ جب سے تب سے ذکر بھی اور اس کا مذکور. میں بات نہیں کرتا پھر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں لوگ، تو یہ شرک کا فتویٰ تو ہم لوگوں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے. اللہ کے بندو، قرآن پہ تو اگر بات کرنی شروع کر دی جائے تو پھر یہ قرآن ہے میرے بھائی. اچھا چھوڑو یہ. تو اب بھی حضور پیدا نہیں بھی ہوئی ہے. امام بہقی نے اس کا ایک ترک روایت کیا ہے، در منصور کے اندر بھی ایک آیت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے
وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس آیت کے تحت تمام مفسرین یہ روایت لاتے ہیں. امام بہقی بھی لے کے آئے ہیں اس کا ایک ترک، لیکن وہ اس کے اندر ایک اور ذکر بھی کرتے ہیں ان آیت کا، کہ جب اہل کتاب، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ کافر جو آج محبوب کا انکار کرتے ہیں، یہ اہل کتاب، یہ پہلے اپنے امت کے اندر ان کے جو آباء و اجداد تھے نا، وہ جب اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جنگ کرتے تھے، کہ اے اللہ، دعا کرتے تھے اے اللہ تیرا آخر زمان میں ایک نبی آنے والا ہے نا، اس کے وسیلے سے ہماری جیت فرما ہمارے دشمنوں پر، اور اللہ ان کو فتح نصیب کرتا تھا. قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن ہے سر. جی یستفتحون علی الذین کفروا. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے بھی دیکھیں آپ، اہل کتاب پہلے ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم کا، اور آپ کی آمد کے وسیلے دے کر کے دعائیں کر رہے ہیں. پھر طبع مہری کا واقعہ، دیگر وہ واقعے موجود ہیں، ان کو میں میرے خیال میں نہ ہی ذکر کروں. تو یہ یعنی حضور کے پیدائش سے قبل کے واقعات آمد مصطفیٰ کے متعلق، اور خوش بھی ہوتے تھے. طبع مہری کے واقعے تو آپ سنتے رہتے ہیں، عالم مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی نے لکھا. اب آتے ہیں یعنی ذکر میلاد النبی، یعنی آمد مصطفیٰ کا جو ذکر ہے یہ حضور کے پیدائش کے بعد بھئی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اب حضور کی آمد کے بعد کا جو مسئلہ ہے، اس کی اباحت کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث، اجماع امت اور قیاس سے گفتگو کرنی پڑے گی. اگر کوئی بھی شخص اصول دین کی روشنی میں، اصول فقہا کی روشنی میں قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے کسی مسئلے میں، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی قاضی، یہ فقہا کے ہاں اس پہ میں دلائل دے سکتا ہوں، دیگر ائمہ اور بزرگان کے دین کی اصول کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں سمپل سی بات سمجھا رہا ہوں، ہر غیر مقلد کی کتابوں میں موجود ہیں. اس پہ سب امت کا اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی مفتی، عالم، قاضی قرآن اور حدیث میں سے اصول دین کو اور اصول استدلال کو اور اصول فقہا کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو استدلال کرنے کے اصول ہیں، کوئی بھی استدلال کرتا ہے قرآن و حدیث سے، تو اگر وہ استدلال اس نے کوئی مسئلے کو اخذ کر لیا اور پیش کیا، استدلال کیا، کچھ مسئلے کو اخذ کیا اور اس نے عوام میں پیش کیا، اب اس کے مسئلے کے اوپر دلیل قرآن اور حدیث کی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی اگر معنی میں کوئی وعید نہیں تو یہ مسئلہ مباحت، اس کی اباحت ثابت ہو جائے گی. یہ فقہا کے ہاں اہل حدیث ہوں، غیر مقلد ہوں، وہابی دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، الحنفی ہوں، الحنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکیہ ہوں، سب کے ہاں یہ متفقہ اصول ہے کہ جب بھی فقہاء حناف یا فقہا کے اصول کے اوپر قرآن و حدیث سے کوئی فقیہ، کوئی عالم، مفتی فتویٰ دیتا ہے اور اس پر ایک قرینہ، کوئی نص اشارہ موجود ہو، اگر کوئی واضح دلیل بھی نہ ہو، صرف یعنی اشارتاً کوئی نص موجود ہو، تب بھی اس کی اباحت ثابت ہو جاتی ہے، اگر اس کی وعید، اس کی کوئی معنی میں روایت، کوئی واضح دلیل ہو نہ ہو، اس کی اباحت ثابت ہو جاتی ہے. بس میں آ رہی ہے نا. کئی ایک واقعات ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کئی ایک مسئلے ہیں، علماء نے اس کے اوپر ضعیف حدیثوں سے مسئلے اخذ کیے، لوگوں نے اس کو مان لیا. یہ آپ دیکھیں نیند کے اندر لوگ کہتے ہیں جی وضو ناقص ہو جاتا ہے، تو اس پہ تمام امت کا اجماع ہے، امت کر رہی ہے اس کے اوپر کہ اگر بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ اس میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے، کوئی اور روایت نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، لیکن استدلال کرتے ہیں لوگ اور اس پہ عمل کرتے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ اگر وہ جمہور کے خلاف بھی جائے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی فقیہ فتویٰ دے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ مسئلہ پھر مختلفی کا ہو جائے گا. پھر مختلفی کے آگے مختلف ٹرمز ہیں. ایک شخص نے جمہور کے خلاف بھی فتویٰ دے دیا، لیکن اس کا قرآن و حدیث کی مبنی اس کو فتویٰ دیا ہے اصول کی روشنی میں، تو اب یہ فتویٰ جو ہوگا یہ رائج ہوگا، اور یہ اس کے اوپر اگر ایک جماعت عمل کرتی ہے تو اس کے اوپر تفسیق کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ مسئلہ مختلفی میں لا تفسیق کا بل اتحادیات کے قانون کے تحت اس کی تفسیق نہیں ہوگی. مسئلہ مختلفی پر میرے ایک گھنٹے کا کلپ موجود ہے کہ مسئلہ مختلفی میں ہم کون سی چیزیں دیکھتے ہیں، اور یہ داڑھی کی گفتگو، میوزک کے متعلق میں نے جو احکامات تھے وہ میں نے بیان کیے، تو میں نے واضح کر دیا
لہٰذا مسئلہ مختلفی جو ہے اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. وہ جب مسئلہ مختلفی ہو جائے گا دو گروہوں کے درمیان تو پھر اس کے اوپر یعنی ہم اس کی نہیں کے لیے کوئی دلیل دیں گے, ادروائز ورنہ وہ رائج ہوگا فتویٰ. تو اب اسی قانون کے تحت ہم دیکھیں گے کہ کیا جو ہے میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب کوئی استدلال کرے, کوئی مسئلہ اخذ کرے قرآن اور حدیث سے, فقہ کے اصول کو مد رکھتے ہوئے, تو وہ کیا ہوگا, تو اس پہ عمل کرنے والا گمراہ نہیں ہوگا. اب اگر کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے اور وہ پیش کرتا ہے عوام کے سامنے اور وہ خود اسے عامل ہے, تو اس کا اگر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو اگر اس عمل کے اوپر صحابہ کی دلیل نہ ہو, تابعین, تبع تابعین, فقہا کی کسی کی جمعی دلیل بھی نہ ہو, لیکن اس کی دلیل قرآن و حدیث سے لی گئی ہو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو, تو وہ چیز مباح ٹھہرے گی اگر اس پہ کوئی ممانعت وارد نہ ہو تو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ساری جو ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے کے اندر میلاد. دیکھیں حضور کے زمانے کے اندر میلاد کی کیفیت کیا تھی. کیا حضور کی پیدا ہونے کی خوشی صحابہ کرام کرتے تھے؟ پہلے اللہ کے رسول کی طرف آتے ہیں, کیا اللہ کے رسول کرتے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے جامع مسلم کے اندر حدیث ہے کہ سوموار کا روزہ رکھا اور یہ کہا کہ میری پیدائش کا دن ہے, اور تمام لوگ مانتے بھی ہیں, دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں. تو حضور نے روزہ رکھ کے, حالانکہ اس کے اوپر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کیا حضور کے روزہ رکھنا, جو ہر سوار کا حضور روزہ رکھ کے حضور کا اپنا میلاد کرتے تھے, جو دیوبندی حضرات کہتے ہیں, بھابی حضرات کہتے ہیں, میرا یہ سوال ہے کیا صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے؟ کسی صحابی سے آپ دلیل دکھا سکتے ہیں کہ فلاں صحابی نے وہ سوموار کا روزہ رکھا ہے؟ کوئی ایک دلیل نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ ثابت نہیں تو اب ہم نہیں عمل کرتے؟ نہیں, ہم یہ کہیں گے بھائی نص مل گئی نا, تو اب میلاد کے عنوان پر روزہ رکھنا بھی ثواب, یہ سنت سے ثابت ہو گیا. اور اپنے پیدائش کے دن کو خاص بھی کر دیا اللہ کے رسول نے. معلوم ہو گیا کہ حضور نے اپنے پیدائش کے دن کو خاص کیا, تو یہ ثابت ہو گیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جمعہ کی عید کا دن بن گیا. کیوں بن گیا؟ حدیث کی پوری تفصیل ہے, میری آلریڈی گفتگو آ چکی ہے کہ ہم عید کیوں کہتے ہیں اس موضوع پر, کہ یہ جمعہ عید کا دن ہے. الیوم جمعۃ یوم عید دن. ابن ماجہ, ابو داؤد, کتابیں بھری پڑی ہیں. میں موضوعات کیونکہ لمبا ہے, میرا لیکچر لمبا ہے تھوڑا, تو میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. تو وہ عید دن کیوں بنا, کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن آدم پیدا ہوئے, اس دن جو ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی, اسی دن قیامت قائم ہوگی, اور اسی دن جو ہے ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو لہٰذا اس دن تم خوشبو لگاؤ, بن سنور کے اچھے کپڑے پہنو, اور خوشبو لگا کر کے تم جو ہے غسل کرو, اس نخن تراشو, غسل کرو. مختلف روایتیں ہیں, میں مجموعہ پیش کر رہا ہوں. کتاب الجمعہ ابن ماجہ کھول کے دیکھ لیں, مشکات شریف کتاب الجمعہ کھول کے دیکھ لیں. مشکات شریف کے اندر تمام حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے. تو اب جو ہے وہ جمعہ عید کا دن, کیوں؟ ولدت آدم, جس دن آدم پیدا ہو وہ جمعہ عید کا دن, اس دن خوشبو لگاؤ. تو جس دن مصطفیٰ کریم پیدا ہوں وہ عید کا دن نہیں ہوگا, تو وہ بھی خوشی کا دن ہے. تو حدیث سے بھی استدلال ہو گیا اور حضور کی نص بھی مل گئی. اب جو ہے سیلیبریٹ کرنا, خاص کرنا دن کو اور روزہ رکھ کر کے یہ ثابت ہو گیا, یعنی حضور کا میلاد منانا چاہیے. اس کی ایک کیفیت ثابت ہوئی روزہ رکھنے کی, روزہ رکھنے کی. اب باقی کیفیات ہم آگے دیکھیں گے کیا جو بریلوی حضرات کرتے ہیں, یہ آگے ہمیں مزید دلائل سے ملیں گی, یہ چیزیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. دیکھیں ایک مسئلے کے اوپر بہت سارے دلائل ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے اس طریقے سے یہ کام کیا تو یہ بھی اچھی بات ہے, کسی نے اس طریقے سے دیا تو یہ بھی اچھی بات ہے. ایک شخص نے کسی کو صدقہ دیا اور کہا کہ دیکھو لوگوں میں نے صدقہ دیا ہے, اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اسے دے کر کے اور بھی وہ صدقات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور ایک شخص نے صدقہ دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یار ریاکاری نہ پیدا ہو, یعنی دکھاوا پیدا نہ ہو, تو یہ بھی اچھی بات ہے. عمل دونوں ایک, حیت چینج ہو گئی. اسی طریقے سے میلاد کا یہ حیت جو پہلی واضح ہوئی قرآن و حدیث سے, یہ اتھینٹک بات ہو گئی. امت میں اس میں اتفاق رہا ہے, روزہ رکھ کے میلاد منانا, حضور کے پیدائش دن کو خاص کرنا, یہ بالکل جائز ہے. یہاں تک اب بات کلیئر ہو گئی کہ میلاد منانا چاہیے. اس کی ایک ہی کیفیت ہمیں حضور سے ملی ہے, وہ کون سی؟ روزہ رکھ کر کے. حالانکہ اللہ کے صحابہ کے رسول کا اس سے پہ کوئی عمل ثابت ہو نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں نا صحابہ کا عمل ثابت کریں, تو ان سے یہ کہوں گا کہ اس پہ تو یہ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جب نص مل گئی تو کوئی عمل کرنا
مباح ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک روایات ہیں جن سے استدلال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنی، جیسے کہ امام بہقی روایت لاتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا عقیقہ کیا، لفظ عقیقہ موجود ہے، بہقی جو روایت لاتے ہیں، امام بہقی دلائل النبوہ جو روایت لاتے ہیں۔ اب اس کو لوگ کہتے ہیں یہ عقیقہ تھا، میں یہ کہتا ہوں عقیقہ کہتے کس کو ہیں؟ جو بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عقیقہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وضاحت الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی نے، المورد الروی فی مولد النبی میں امام مولا علی قاری الحنفی نے، اور دیگر ائمہ محدثین نے اپنے کتب کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ 500 وہ آگے کی گفتگو ہوگی، 500 علماء اہل سنت جو نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ غیر مقلد تھے، کوئی حنفی تھے، کوئی شافعی تھے، کوئی حنبلی تھے، کوئی مجتہد تھے، سب نے کتابیں لکھی ہیں میلاد کے عنوان پر، تو انہوں نے گفتگو کی ہے۔ کوشش کروں گا کہ آج گفتگو کے اندر اگر یہ باتیں سمیٹ گئیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ایک کلپ فقہا کی نگاہ میں بنا دوں گا۔ اب یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا عمل ثابت ہو گیا اور میلاد کو خاص کر کے منانا بھی ثابت ہو گیا۔ اب اتنی سیلیبریشن کرنی تو جائز، اور پھر میلاد کے عنوان پر جب خاص کر دینا ثابت حدیث سے ہو گیا، اور سورہ آل عمران، سورہ مریم کی آیت نمبر 49، سورہ مریم کی آیت نمبر 33 اور 15 اور 33 نمبر آیات کے اندر جو میری پہلی سابقہ گفتگو گزر چکی ہے پہلے بھی، کہ ان دو آیتوں میں انبیاء کی پیدائش کے دن کو خاص کیا گیا، وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، تو وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، یہ جو یوم ولدہ کا جو لفظ ہے نا، یہ پیدائش دن کو، میلاد دن کو خاص کیا قرآن نے، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے خاص کیا۔ تو اب دن کو خاص کرنا ثابت، اس کے اوپر ایک شکرانے کے طور پر عمل کرنا بھی اللہ کے رسول کا ثابت۔ اب اتنا سے میلاد کی بیسک بن گئی۔ اب جو ہے معلوم ہو گیا کہ میلاد کا جو ہے نا روزہ رکھنا اور دن خاص کرنا ہو گیا۔ اب اس کے اوپر قرآن کی آیتیں آ گئی کہ ذکر مصطفیٰ کی آمد، ذکر مصطفیٰ، جیسے میلاد کا ذکر ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو، حضور کے ارحاسات و کمالات کا ذکر ہو۔ اب ارحاسات کے اوپر میری گفتگو ہو چکی، تو ایسی محفل کروانا قرآن سے ثابت ہو گیا، میں نے آلریڈی پہلے پیش کر دیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ تو اب حضور کے میلاد خاص کر کے محفل ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ کی سنت، اور روزہ رکھ کر کے یہ شکر بجا لانا یہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اب یہاں تک میلاد کے اوپر کوئی گرفت نہیں کر سکتا۔ اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے میرے پیارے صحابہ، آپ نے کیا عمل کیا حضور کی آمد کے معاملے میں؟ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا دی، حضور نے روزہ رکھ لیا، اب آپ کیا؟ حضور کی شان یہ ہے نا، ہائے ہائے، حضور بٹھوا کر کے صحابہ کرام کو اپنی تعریف بیان کرواتے، یہ نبی کی شان میں اس انداز کے درجے کا نہیں ہوتا۔ اب حضور کی شان کیا ہے؟ اللہ کی برگاہ میں سجدہ ریزی کرنا، یہ انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے۔ انبیاء پھر مچھلی کی پیٹ میں بھی وقت گزارتے ہیں، غاروں میں بھی وقت گزارتے ہیں، اور قید خانوں میں بھی وقت گزارتے ہیں، کھو کے اندھیرے کھوئیں میں بھی وقت گزارتے ہیں، یہ انبیاء کی شان ہے۔ تو صحابہ کرام کا عمل کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو میں پیش کر سکتا ہوں ذکر آمد مصطفیٰ پر، جو اتھینٹک دلیل میرے پاس ہے، سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ، صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ، ہم نے بھی قسم اٹھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب اس آیت کے مصداق میں آپ دیکھیں روایت سنن نسائی کے اندر
کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام ایک حلقہ بنائے ہوئے، محفل سجائے ہوئے. یقیناً اس زمانے کی محفل اس طرح کی ہوا کرتی تھی. دلائل چاہیے تو میں دوں گا. میں مائک سٹیج لگا کر کے مائک پر تو گفتگو ہوتی نہیں تھی. ذکر مصطفیٰ کی محفل ہلکی اس طرح بنا کرتے تھے. آج جو تبلیغی جماعت کرتی ہے نا، جب مسجد میں آتے ہیں تبلیغی جماعت والے تو وہ ایک حلقہ بناتے ہیں. تو یہ حلقہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے ہاں اسی طرح کا حلقہ ہوا کرتا تھا. تو آپ کو یہ کہے گا جی کہ یہ تبلیغی جماعت والوں کی ہے چلے کوئی بات نہیں. تو اس طرح کا حلقہ بنا کر کے صحابہ کرام بیٹھے تھے. تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما یہ فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس عمل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہی آیت جو ہے اسی کا مصداق بالکل کہ اللہ نے اپنا دین ہمیں دیا اور آپ کو ہم میں بھیج کر کے ہم پہ احسان فرمایا. تو ہمارا بیٹھنا آپ کے ذکر کی وجہ سے ہے، آپ کا ذکر ہے اور آپ کی وجہ سے ملنے والے دین کا ذکر ہے، اور اسی پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کا جیسا دین عطا فرما دیا، جیسا نبی عطا فرمایا. تو اس جو اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے نا، ہم میں آپ کو بھیج کر کے ہم اس پر اللہ کا شکر جلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم ایسا عمل کر رہے ہو، یہ جو میرے آمد کے ذکر پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، یہ ایسا ذکر کر رہے ہو کہ اس ذکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کا یہ حلقہ بنا کر بیٹھنا اور ذکر آمد مصطفیٰ کرنا، جس میں ذکر آمد مصطفیٰ ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ذکر طریقہ صحابہ کرام سے مل گیا. کہ ذکر آمد مصطفیٰ کی سیرت نبی کانفرنس کروانا یا میلاد النبی کانفرنس کروانا، تو یہ بالکل جو ہے ثابت ہو گیا صحابہ کرام کے عمل سے بھی. اب آپ دیکھیں میلاد کی کتنی چیزیں ثابت ہو چکی. اب اگر کوئی اور میلاد کے مزید معاملات کو نہ بھی پسند کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل تو ضرور منائے. اس پہ صحابہ کا عمل ثابت ہو گیا، قرآن کی نص بھی مل گئی. تو قرآن کی نص مل جانا کافی ہے، اور مصطفیٰ کریم کا ربیع اول کو منتخب کرنا بھی ثابت ہو گیا. تو ربیع اول کے اندر ذکر مصطفیٰ کی محفل کروا لینا یہ سنت اللہ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے، اور عمل رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو منتخب کرنا ثابت ہے. آپ نے روزہ رکھ کر کے دن کو منتخب کر لیا. اب یہاں تک یہ گفتگو بھی معلوم ہو گئی کہ جو ہے جو کچھ صحابہ کرام نے تعلیم فرمایا، حالانکہ یہ اصول میں سے نہیں، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے پھر اس پہ صحابہ کا عمل ملے تو تبھی ہم عمل کریں گے، یہ اصول میں سے نہیں ہے. کئی ایک کام ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیے، صحابہ نے کیے، صحابہ نے کیے نہیں کیے تو تابعین نے کیے، پھر تابعین نے نہیں کیے وہ تبع تابعین نے کیے. میں اس پہ آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کون کون سے کام نہیں کیے اور وہ صحابہ نے کیے ہیں، اور صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو تم کیسے کر رہے ہو. جمع قرآن کے مسئلے کے اوپر میری گفتگو آ چکی ہے. آپ دیکھیں اذان کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اذان کلمات ساتھ ساتھ دہراؤ. جب مؤذن اذان دے چکے ثم صلوا علیہ، مجھ پہ درود شریف پڑھو. حدیث کے واضح لفظ ہیں. اب کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ نماز کے اذان کے بعد انہوں نے درود شریف پڑھا ہو، اس کے اوپر وعید بھی نہیں ہے. تو جب نص مل گئی نا ہمیں تو اب یہ کوئی پڑھے گا تو کیا ہے، کوئی نہیں پڑھتا تو ہم یہ نہیں کہتے گناہ ہے. اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنا کوئی ہم نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے جو نہیں پڑھے گا، ہم یہ کہتے ہیں جو پڑھے تو ثواب ہے. تو اس کے اوپر دیکھیں حضور کی نص حدیث کی مل گئی اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنا. اب صحابہ کا عمل نہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ جائز مباح ہے. اور اسی طرح کئی ایک اور کام ہیں، جس طرح آپ دیکھیں سیرت نبی کانفرنسیں، میلاد النبی کانفرنس، شہداء اسلام کانفرنس کسی صحابی نے نہیں منائی. آج ہم یہ کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، شہداء اسلام کا ذکر کرتے ہیں، بدر کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام مباح جائز ہیں. اور سیرت نبی کانفرنس کرتے ہیں، حالانکہ امت کے اندر بھی اس کا کوئی، یہ پچھلے 1100 سال تک اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ کانفرنسیں کروانا
تو ابھی یہ ہم کرواتے ہیں، تمام امت کے لوگ کرواتے ہیں، اس کو جائز و بات سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ جو چیز قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس ثابت ہو جائے اس پہ کسی کا کوئی عمل ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ چیز مباح ٹھہرتی ہے اگر اس پہ کوئی وعید نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی قانون نہیں کہ عمل قرآن حدیث ثابت ہو جائے اور پھر وہ بندہ صحابہ کرام کا کوئی عمل ڈھونڈتا پھرے۔ یہاں پر تو یہ بات ہے کسی مسئلے پر فقہا جمع ہو جائیں، امت اسلام جمع ہو جائے تو تمام لوگوں کے ہاں یہی موقف ہے کہ امت جس پہ جو ہے نا جمع ہو جائے، یا فقہا اور محدثین جس مسئلے میں جو ہے نا اتفاق کر لیں، فقہا اور علماء جس مسئلے پر جمع ہو جائیں اس مسئلے کے اوپر اس کی اباحت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے تابعین کا یہ طریق رہا ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں استدلال اور فن استدلال کے اوپر جب گفتگو کروں گا، یہ جو لوگ آج ہر من گھڑت استدلال کرتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے مفہوم پہ ماپتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سے ہیں، جس نے اپنے مفہوم اور اپنے معنی کے ساتھ قرآن و حدیث کو لیا، وہ جو ہے وہ اس قوم میں سب سے بدترین مخلوق میں سے شخص ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میری گفتگو المعجم الکبیر کی کئی روایات پہ پہلے آپ بھی چکی ہے۔ تو فقہا کا اجماع رہا اس موضوع پر ہمیشہ، اور فقہا جس موضوع پر جمع ہو جائیں، علماء محدثین جس پہ جمع ہو جائیں، وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے۔ میلاد کی محفلیں کروانا، یہ سارا ذکر کرنا، یہ آلریڈی ثابت ہے صحابہ کے عمل سے بھی، حضور کے عمل سے بھی، اور یہ اتنا تک ثابت ہو گیا۔ اب جلوس کی طرف آتے ہیں۔ کیا خوشی کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی صحابہ کرام میں ثابت ہے؟ جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی کی کون کون سے طریقے ممنوع ہیں؟ اور جس طرح غم ہے، غم کرنے میں کوئی انسان یہ تو نہیں ہے کہ یار تو غم تو کر لیکن مسکرا کے غم کر، یار غم تو کر لیکن رونا ہے لیکن آواز نہ نکلے، ایسا تو نہیں ہے بھائی۔ رونے کی کوئی کیفیات نہیں، غم کی کیفیات نہیں۔ غم کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش کی بھی کیفیات اس طرح کی ہوتی ہے۔ خوشی میں یہ نہیں ہے، خوشی میں بس حرام کام کوئی نہ کرے، کوئی شراب نوشی نہ کرے، عورتوں کا بھنگڑا بار نہ ڈلوائے، یہ بڑے پیمانے پر یہ جو ہے نا مقدسات اسلام کے جو ہے وہ نقوش بنا کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرے، یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ تو ان کا جو ہے جواز کہیں نہیں۔ ہاں، خوشی کرنے کا ایک طریقہ صحابہ کرام سے ملتا ہے جلوس کی صورت میں۔ وہ کیسے؟ میں پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں، کتاب الہجرہ صحیح مسلم کے اندر جب حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور کی آمد کی خوشی صحابہ کرام کو ہوئی۔ اب خوشی کی کیفیت کیا تھی؟ نفل نہیں پڑھے، روزے نہیں رکھے۔ صحابہ کرام روزوں کی، نفلوں کی بھی باتیں جانتے تھے۔ ان کو ایسا معلوم تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول کی دیدار کر لیں، اس کے بعد جو ہے نوافل پڑھیں اللہ کے رسول کی آمد آنے کی خوشی میں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ثواب ہے۔ لیکن حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ جب حضور تشریف فرما ہوئی ہے نا، ہائے ہائے، وَالصَّاعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ وَالتَّفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْحِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول، کہ عورتیں پردہ پوش ہو کر کے چھتوں پہ چڑھ گئیں اور غلام اور بچے گلیوں میں پھیل گئے ہیں اور نعرہ لگانے لگے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا حضور مدینے کی ایک گلی میں اور صحابہ کرام ہر گلی میں یا محمد کے نعرے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تمام علماء جو فرقہ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا بھی ہے، استدلال بھی کیے ہیں، اس پہ گفتگو بھی کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے خوشی کی اس کی کیفیت بتائی۔ عورتوں نے چھتوں پہ چڑھ گئیں، پردہ پوش ہو گئے خدا کے لیے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ عورتیں مائک لگا لیں۔ فقہ حنفی کے اندر تو یہ ہے کہ عورت اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن مائک سیٹ وہ میک اپ شدہ عورتیں ویڈیوز بنوا کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں، اور گلی جو ہے وہ بند کر کے پوری گلی میں عورتوں کا اجتماع ہو اور ساؤنڈ کے اوپر پوری 3 گلیوں تک آواز جا رہی ہو، محفل میلاد النبی کی نعتیں پڑھ رہی ہوں۔ اور آج کل میرے خیال میں خاص ساتھ یہ جو وہ تبلہ شبلہ بجانے والا وہ بھی ٹرینڈ ہے نا۔ تو میں تو کہتا ہوں عالم لوہار میرے خیال میں مر گیا ہے نا، اس کو کہتے وہ ساتھ میں آ کر کے تھوڑا وہ بھی ہیلپ کرتا۔
تو یہ طبلے شبلے بجانا عورتوں کی میلاد بالکل جائز ہے، لیکن ایک کمرے کے اندر یا بند حال کے اندر جہاں بیٹھیں، کسی غیر محرم تک ان کی آواز نہ پہنچے، وہ ذکر مصطفیٰ کریں، بیش برکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل کرنی چاہیے. لیکن یہ ساؤنڈ سسٹم کے اوپر ویڈیوز بنا کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، یہ یوٹیوب پر دیکھو جی لالیاں لٹک رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. بہرحال چلیں، میں فتوی نہیں لگاتا تھا. پھر تو صحابہ کرام جو ہیں، صحابہ کرام کی جو بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ چھتوں پہ چڑھ گئیں پردے کے اندر، اور یا محمد کے نعرے، اور غلام بچے گلیوں میں پھیل گئے یا محمد کے نعرے، اور خوشی کے اندر تمام وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، ہر رستے میں غلام اور پھیلے ہوئے تھے، اور مسکراہٹ تھی اور نعرے بازی تھی. تو یہ نعرہ بازی کرنا ذکر مصطفیٰ کی آمد خوشی میں، جلوس کرنا جیسے کہ ابھی لندن کے اندر جلوس ہوا، نائجیریا کے اندر ہوا، آپ دیکھیں سوڈان کے اندر ہوا، ایک پرامن ایک گلی کو اس کو منتخب کر لیا اور حکومت سے وقت سے گزارش کر دی، وہ گلی بند ہو گئی، اس گلی کے اندر کوئی آمد و رفت نہیں ہے، عوام کو تکلیف نہیں، تو وہ کر رہے ہیں. میں نے ابھی لندن کے اندر ایک جلوس دیکھا تو بڑا خوش ہوا. لندن کے اندر ایک پوری گلی انہوں نے منتخب کر لی، تو وہاں پر جو ہے وہ اس گلی کے اندر جو ہے وہ میلاد کیا جلوس ہوا ماشاءاللہ. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ عوام پریشان نہ ہو، جلوس نکالنا، خوشی کرنا، نعرہ بازی کرنا، یہ جو بچے کرتے ہیں بالکل صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اس پہ عمل کرنا بالکل عین صحابہ کرام کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا صحابہ کرام کے عمل نس مل گئی کہ اس طرح متفرق ہو کر کے نعرہ بازی کرنا آمد مصطفیٰ کی خوشی میں یہ جائز ہے. اب نس مل گئی، اب جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ بالکل اس کے لیے گناہ نہیں ہے، جب تک اس کی وعید میں روایت نہیں آئے گی کہ اس طریقے سے متفرق ہو کر کے نعرہ بازی کرنا حرام ہے. اللہ کے رسول فرما دیتے میرے پیارے صحابہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، یا محمد بھی نہ کہیں، یہ بھی شرک نعرہ ہے، بعد میں شرک ہو جائے گا. تو لہٰذا اس لیے یہ بھی نہ کریں، اور میلاد یہ جو میری امن میں یہ اس طرح سے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور عورتوں کے پردوں کے بارے میں تو اللہ کا کتنا حکم ہے، لہٰذا عورتوں کی اونچی آواز، پاؤں کی آواز باہر نہ جائے. سورۃ نور میں آیت آئی ہے، تو یہ عورتوں کو حکم دیں کہ ان کو چھتوں سے اتاریں. اب چھت تو اس ہماری طرح کی نہیں تھی کہ جو باہر سے پروٹیکٹ ہوگی، پروٹیکشن والی چھتیں تو نہیں تھیں ہماری اس دور میں، تو وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، چھتوں کے اوپر چڑھ جانا. تو یہ جو حدیث ہے اس سے استدلال ہوتا ہے کہ اس چیز کی بعد میں جو جھنڈیاں لگانا الخصائص الکبریٰ کے اندر. اچھا ایک اور بات اس موضوع پر، اگر کوئی ضعیف روایت پہ کوئی عمل کرتا ہے، اب ضعیف روایت کی حجیت پر میرے 1 گھنٹے کا لیکچر موجود ہے، وہ تمام لوگ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا اہل سنت کہ ہاں حدیث روایت کی حیثیت کیا ہے، کب ضعیف روایت جو ہے وہ بالکل سائڈ بھی کر دی جاتی ہے، اور کب جو ہے ضعیف روایت جو ہے وہ قابل حجت ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نیند والی روایت، جب نیند میں آپ لوگ سو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو آج پوری امت سے عمل کرتی ہے، تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ ضعیف روایت پہ عمل ہے. تو جب ضعیف روایت سے کوئی استدلال کر لیا جائے، اس کی وعید میں کوئی روایت نہ ملے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے والا اگر جمہور کے خلاف بھی ہو تو اس کے لیے ہم کفر کا تو معاملہ ہے ہی نہیں نا. کفر تو جب اجماعی مسئلہ ہو تو پھر کفر آئے گا، جب مختلفی ہو جائے گا تو پھر تفسیق کا رستہ کھلا ہے، وہ بھی مرتکد کا اعتقاد دے کر کے. پھر جو ہے جب کوئی استدلال کر لے گا کسی آیت سے یا کسی حدیث سے، تو اس کا مسئلے کے اوپر جب ایک حدیث آ گئی تو اس کے لیے یہ جو ہے عمل اس کے لیے بالکل جائز ہے، وہ مرتکد کا اعتقاد ہے، تو اس کے لیے وہ گمراہی پر نہیں ہے، وہ اس کی تفسیق نہیں ہوگی، لا تفسیق بالاجتہادیات کے تحت. الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی، دلائل النبوہ امام بہقی کی، حافظ ابن کثیر البدائع والنہایہ 6 جلد کے اندر، دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب آمنہ فرماتی ہیں حضور کا میلاد ہوا، میں نے جبرائیل کو دیکھا بعالم بالمشرق. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ غیر نبی جبرائیل کو کیسے دیکھ لیا؟ میں نے کہا یار بھائی دیکھیں یہ فرقہ واریت سے نکلیں، یہ تعصب سے نکل کر کے قرآن پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کو غیر نبی پر الہامی وحی کا بھی نزول قرآن سے نظر آئے گا آپ کو. اب اس سے کوئی قدیانی استدلال نہ کر لے، اس کے اوپر میری گفتگو آئے گی قدیانیت کے رد میں، تو وہ وضاحت میں کروں گا. تو پھر جو ہے جبرائیل کا آنا غیر نبی کے پاس قرآن میں کئی ایک مقامات سے یہ میں ثابت کر سکتا ہوں، بلکہ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
پاک مریم کے پاس جبرائیل آئے. تو یعنی جبرائیل کو دیکھا, تو جبرائیل کو دیکھا تھا پاک مریم نے بھی, تو مائی آمنہ نے بھی دیکھا کہ جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. وَعَلَمًا بِالْمَشْرِقِ, ایک مشرق میں لگایا, وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ, ایک مغرب میں لگایا, وَعَلَمًا عَلَى ظَاہِرِ الْكَعْبَةِ, اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جھنڈیاں لگانا بھی اللہ کی سنت ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اب جھنڈیاں لگانے کا جواز نص مل گئی, اب اس کے اوپر جو عمل کرتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا, تو جھنڈی لگانا بھی جائز ہو گیا. حافظ ابن کثیر نے جو میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی ہے اس کے اندر تو واضح ذکر کیا ہے اس کا یہ کمکمے لگانے کا بھی, لڑیاں لگانے کا, چراغاں کرنے کا, کہ عثمان فرما دیا. عثمان ابن ابیاس فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے سنا, میری والدہ نے بتایا کہ میں مائی آمنہ کے پاس تھی جب حضور پیدا ہوئی ہے, تو میں نے دیکھا اللہ نے ستاروں کو جھکایا جھکایا جھکایا, اتنا جھکایا کہ عرب و عجم کے محلات روشن ہو گئے. تو فرمایا کہ میں نے ایک نور دیکھا جس سے پورے عرب کے محلات روشن نظر آئے مجھے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ آج ستارے ہم پہ گر جائیں گے. تو اب اگر کوئی اس روایات کو سامنے رکھ کر کے چراغاں کرے اور یہ استدلال کرے کہ اللہ نے چراغاں کی تھی اپنی شان کے مطابق, تو ہم یہ جڑیاں لگا لیتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق, حقیر شان کے مطابق اللہ کی سنت پوری کرنے کے لیے. تو اس پہ ایک اشارتاً دلیل موجود ہے نا. اب اشارتاً دلیل کا ثبوت, دلیل کا جو ثبوت ہے نا وہ حدیث ضعیف سے بھی مل جاتا ہے, وہ بلکہ منفرد روایت سے بھی مل جاتا ہے. شاذ روایت بھی اشارت النص کے لیے ثابت ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, میں پھر اس پہ بات کروں گا. تو یہ دیکھیں کہ یہ تھا یعنی میلاد کی شرعی حیثیت کا بیسک مفہوم. اب آتی ہیں اجماع اور قیاس کی طرف. 500 علماء محدثین اکابرین نے میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں, اور بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ سب سے پہلے 604 ہجری میں ابو سعید المظفر الدین نے میلاد کروایا. یہ جھوٹ ہے. ابو سعید مظفر الدین سے پیدا ہونے سے بھی قبل در المنظم فی مولد النبی المعز اعظم ابو العباس کی کتاب لکھی گئی. شیخ ابو العباس نے کتاب لکھی الدر المنظم کے نام سے, فی مولد النبی العظم کے نام سے. یہ 550 ہجری میں لکھی گئی ہے, 604 ہجری میں. اور وہ جو واقعات ابو سعید مظفر الدین کے بتاتے ہیں نا, حافظ ابن کثیر نے لکھے ہیں. میرا اس پہ کلپ آ چکا ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں کہ شاہ اربل اور میلاد النبی, وہ آپ ضرور دیکھیں. اس کے اندر معلوم ہوگا کہ شاہ اربل ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو میلاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں. اور یہ سب سے پہلے 550 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی, بلکہ اس سے پہلے بھی ذکر ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ابن جوزی نے, جو عبد الرحمن جوزی, یہ مرزا انجینئرز کا بڑا نام لیتا ہے, اور غیر مقلدین کے ابن محمد بن عبد الوہاب نے, عبداللہ ابن محمد بن عبد الوہاب نے مختصر سیرت رسول کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. تو میلاد النبی کی کتاب جو لکھی ہے نا ابن جوزی نے, اس کا ذکر ابن وہاب نے کیا ہے, نجدی نے, اپنی مختصر سیرت رسول کے اندر. تو ابن جوزی نے 2 میلاد پر کتابیں لکھی ہیں, دونوں میری ویب سائٹ رضی بھیا آن لائن پر موجود ہیں, آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کریں, پڑھیں. تو انہوں نے بھی جو ہے 2 کتابیں لکھیں. آپ کا سن وفات 597 ہجری ہے, آپ مظفر الدین کوکبری سے پہلے فوت ہوئے. تو ابھی مظفر الدین کوکبری جو ہے اس نے میلاد کو عالمی طور پر منانا شروع نہیں کیا, اس سے پہلے ابن جوزی فوت ہو چکے. تو ابن جوزی نے میلاد پر 2 کتابیں لکھی, اور یہ نہیں کہ اوپر شرعی حیثیت لے کر یہ کہا ہو بس خوش ہونا چاہیے, یہ دیگیں نہیں پکانی چاہیے, یہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. تو وہ میں نے پہلے ایک ایپیسوڈ پیش کر دیا, آپ دیکھ لیں. میں نے ابن جوزی کی کتابوں سے دکھایا ہے کہ بڑے پیمانے پہ خیرات اور جو ہے کھانے پکانا غریبوں کے لیے, صدقات دینا اور محفل منعقد کرنا اور ولیمے پکانا, اور عرب و عجم کے اندر, مکہ مدینہ کے اندر پورا میں نے وہ پیش کر دیا. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن جوزی کی جو ہے نا میلاد کے اوپر, وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں سارے لنک موجود ہیں جن محدثین کے بارے میں نے. اس کے بعد پھر مظفر الدین کے دور میں پہلی جو کتاب جس کو دکھاتے ہیں یہ لوگ, وہ تنویر فی مولد البشیر نذیر لکھی گئی ابن داہیہ کلبی کی, جو 633 ہجری میں جن کا وفات ہے. پھر عرف التعریف ابن جزری نے لکھی. پھر امام علامہ جزائری نے عذب المعین لکھی میلاد کے عنوان پر. پھر ابن کثیر نے میلاد النبی پر کتاب لکھی, میری ویب سائٹ میں موجود ہے, میں نے کرا دیا اس کو. علامہ ناصر الدین دمشقی نے کتاب لکھی, عفیف التبریزی نے کتاب لکھی, علامہ سخاوی نے کتاب لکھی, علامہ سمودی نے, یہ مرزا انجینئر سمودی کا بھی حوالہ دیتا ہے,
علامہ سمودی نے کتابیں لکھی میلاد کے عنوان پر، اور یہ کثیر کتابیں میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. امام سیوطی کتاب میری ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ بھی انہوں نے لکھی. علامہ حلبی کتاب موجود ہے، اور ابن حجر الہیثمی مکی نے کتاب لکھی. ملالی قاری کی کتاب میری ویب سائٹ پہ موجود ہے. علامہ مناوی نے کتاب لکھی. یہ علماء نے کتابیں لکھی میلاد کی شرعی حیثیت پر اور جائز قرار دیا، اور ساری چیزوں کو جائز. علامہ حلبی نے، اور علامہ نابلسی نے، علامہ رومی نے، علامہ زید کوثری نے، یہ جمہور میلاد کرواتے آ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، یہ سارے میلاد کروانے والے آپ سمجھتے ہیں اگر گمراہ ہیں، تو جب اس پر امت کا اجماع 500 علماء محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، سارے گمراہ تھے یہ لوگ. ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کی کتابوں کے اندر کیا ہے یہ ایک کلپ اور لاؤں گا میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میلاد النبی کی شرعی حیثیت دوسری جو اپلوڈ ہوگی اس کے اندر آ جائے گی. آپ کی دعاؤں کو طالب آپ کا رضی بھائی. السلام علیکم.